بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ رحمان کا اردو ترجمہ۔ سورہ رحمان کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ رحمان پڑھتے وقت ہر بار اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کہے، لا بے شیم من آلائکا رب اکذب، اے میرے پروردگار، میں تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا، چاہے وہ رات کو یہ سورہ پڑھے اور مر جائے اور چاہے دن میں پڑھے اور پھر مر جائے تو گویا اس نے شہید کی موت پائی۔ محمد باقر مجلسی، بہار الانوار، جلد نمبر 89، صفحہ نمبر 306۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس دلہن ہوتی ہے اور سورہ رحمان قرآن کی عروس ہے۔ سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدائے مہربان اسی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم فرمائی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان اور بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک معین کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کے سامنے سر بسجود ہیں۔ اسی نے آسمان کو رفعت و بلندی بخشی اور انصاف کے لیے ترازو قائم کی تاکہ تم لوگ ترازو سے وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا وزن کیا کرو اور تولنے میں ہرگز کم مت تولو۔ اور اسی نے زمین کو مخلوقات کے فائدے کے لیے قرار دیا، اس میں مختلف میوے اور ایسی کھجوریں ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور قسم قسم کے دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اسی نے انسان کو کس خوبصورتی سے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے جنات کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اب تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی تو چاند اور سورج دونوں کے سردیوں اور گرمیوں کے مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ تو اب تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اسی نے دو سمندر جاری کیے جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے خارج ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے لیے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح سر اٹھائے کھڑے رہتے ہیں۔ تو تم جن و انس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جو بھی اس روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے، اور صرف تمہارے عظمت و کرامت والے پروردگار کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، وہ ہر روز اور ہر وقت ایک نئی شان والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف حساب و کتاب کے لیے متوجہ ہوں گے۔ تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے، اور یہ قوت و غلبہ تم میں نہیں ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گناہگار جنوں
اور انسانوں، جہنم میں تمہارے اوپر آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پس تم دونوں کسی طرح کی نجات اور مدد نہ پاؤ گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ تو اس دن کسی بھی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں کیا جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس دن گناہ گار لوگ اپنے چہروں اور پیشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان سے کہا جائے گا، یہی تو وہ جہنم ہے جس کا تم گناہ گار لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ یہ گناہ گار اس جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے تابی سے چکر لگاتے پھریں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے مقام قہر و کبریائی سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ ہرے بھرے میووں سے لدے درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 خوشگوار پانی کے چشمے بھی جاری ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان 2 باغوں بہشت میں تمام پھلوں کے جوڑے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ جبکہ یہ بہشتی لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس اور خالص ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل ان کی آرام گاہی سے دسترس میں ہوں گے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں بہشت میں ایسی پاک دامن حوریں ہوں گی جن کو انسانوں اور جنات میں سے کسی نے اس سے پہلے چھوا تک نہ ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ایسی حسین ہوں گی جیسے وہ سرخ یاقوت اور مونگے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نیکی اور احسان کا بدلہ نیکی و احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں باغوں کے درخت انتہائی سرسبز و شاداب ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں بھی جوش مارتے پانی کے 2 چشمے ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں مختلف قسم کے پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان باغوں میں خوش اخلاق اور حسین عورتیں ہوں گی، اور تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں جو خیموں کے اندر چھپی ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ انہیں ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر حور العین کے ساتھ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے رسول، بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب ذوالجلال اور صاحب اکرام ہے۔